ویلکم بیک ناظرین. میں یہاں پر تسنیم قریشی صاحب سے سوال کروں گی. تسنیم صاحب, بریک پر جانے سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی, آپ کا کیا خیال ہے پھر سیاست ہونی کس طرح چاہیے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے جو میاں نواز شریف صاحب کی ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن فوراً کروائے جائیں. ابھی میٹر جو ہے لسٹوں کے حوالہ سے وہ کورٹ میں ہے. کل بھی ہیئرنگ ہوئی ہے, آج بھی ہوئی ہے, اور نادرا نے یا الیکشن کمیشن نے وہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر یہ کہا ہے کہ یہ مئی اور جون تک کمپلیٹ ہوگی. لیکن اس حوالہ سے جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جو کہا ہے کہ جی الیکشن ہم اگر کروانا چاہیں تو کیا ہوگا, تو پھر اس میں انہوں نے خود ہی کہا کہ ہمیں پرانی لسٹوں کے اوپر کروانا پڑے گا. لیکن پرانی لسٹوں میں 50% ووٹ تو آپ کا 2 نمبر ہے, جعلی ووٹ ہے, وہ سارا فارغ ہو چکا ہے. تو اس لیے پرانی لسٹوں کے اوپر ابھی الیکشن نہیں ہو سکتا. تو میاں صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ جو ایک جمہوری لوگ ہیں, جمہوری سوچ کے مالک بھی بننا ضروری چاہیے. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں جون تک کوئی الیکشن کی فضا کوئی نہیں ہے. اور اس حوالہ سے جو ہماری گورنمنٹ ہے, جو گورنمنٹ اچھے یا برے جو کام ہو رہے ہیں, انشاءاللہ اس کا فیصلہ عوام کریں گے. میں نے پہلے بھی کہا ہے, اور پھر بھی میں یہ کہوں گا, یہ ہم جو فیصلہ ہے یہ عوام کو ہم دیں. یہ میرے بھائی انصار عباسی صاحب نے جو کرپشن کے حوالہ سے بھی کہا ہے نا, تو یہ عوام دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ عوام اس کا ہمیں رزلٹ دے گی. اگر نہیں ہم پسند, ہمیں کرپٹ لوگ ہیں, ہمیں باہر پھینکے گی اور نئے لوگوں کو لے آئے گی. عمران خان جیسے جو نعرہ لگ رہا ہے کہ ان کے پاس سارے ولی لوگ پہنچ چکے ہیں اور اس میں فرشتے آگے ہیں, تو وہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے. نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ فرشتے کہاں سے لے کر آئیں. نکلنا چاہیے, اور ہمیں یہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ہم انٹرنل اور ایکسٹرنل پوزیشن اس وقت ملک کی, ہمیں اس کو بہتری کی طرف لے جانے میں ایک دوسرے کی معاونت کرنی چاہیے. ہاں چلیں, مسعود شریف خٹک صاحب سے میں یہاں پر یہ سوال کروں گی. خٹک صاحب, آپ کے کیا کلوزنگ ریمارکس ہوں گے, کیونکہ شو کا ٹائم ختم ہو گیا. آپ کا کیا خیال ہے سیاست کیسی ہونی چاہیے, اور تمام ڈسکشن سے آپ کا کیا فائنل ورڈکٹ ہوگا؟ اور کیا آئی ایس آئی چیف کو پوچھ کے جانا چاہیے تھا کہ نہیں؟ ایک بیسک بات ہے, یہ جو کر رہے ہیں گھما پھرا کے کسی نہ کسی طرح آرمی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر بات لے آتے ہیں. دا پوائنٹ ہے آپ گورننس ٹھیک کریں, آپ اپنے حالات ٹھیک کریں. کون سی چیز اس ملک میں ٹھیک ہے آج؟ یہ کہتے ہیں جی ہمیں تو 5 سال کے لٹنے کے لیے موقع ملنا چاہیے ہمیں, کیونکہ ووٹ مل گئے. فار گاڈ سیک, انہوں نے وہ بات کی کہ جی جلسے کے بعد لوگ کرسیاں لے گئے. جلسہ میں نے خود دیکھا, جلسہ بالکل منظم جلسہ تھا, A1 جلسہ تھا. اینڈ میں جب سارے لوگ چلے گئے اس وقت اگر کچھ لوگ, میں 1 سیکنڈ جی مجھے بات پوری کرنے دیں, otherwise there's no point. You have to listen to me please. جی. اینڈ یہ حالت اس عوام کی کس نے لائی, اس حالت پر کہ کرسیاں لے کے لوگ بھاگ جاتے ہیں. اور دوسری جو ہے نا, انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کے ڈیمیجنگ رول ہے, کہ جی اس کو ڈیمیج کرے گا, اس کو نہیں. ابھی میرا خیال ہے دونوں پارٹیاں خیر منائیں اپنی سیاسی میدان میں. اب ہمارا رول ڈیمیجنگ نہیں ہے. پی ٹی آئی از اے میجر پولیٹیکل پارٹی, اور ان کے اوپر جو انکمبنسی کا جو چکر ہے, جو ان کے کرتوت ہیں سارے دونوں پارٹیوں کے, انشاءاللہ آپ ان کو ڈیمیجنگ کا نہیں ہے, ان کو وائپ آؤٹ ہونے کا. چلیں, میں ایک کلوزنگ ریمارک شیخ صاحب سے باتیں اچھی نہیں لگتی کیا؟ شیخ صاحب جی بتائیں گے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ خٹک صاحب کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی. 1 مہینہ پہلے جب یہ پیپلز پارٹی میں تھے, کوئی ایک سٹیٹمنٹ مجھے دکھا دیں کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کرپشن کے متعلق دی ہو یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے خلاف دی ہو, کوئی ایک سٹیٹمنٹ. اور یہ باتیں اب مجھے میری سمجھ سے بالا تر ہیں کہ خدا کے لیے جہاں ہر جلسے میں تو بولتے ہیں, مطلب عمران خان ہر جلسے میں بولتے ہیں. شیخ صاحب کیا بات کر رہے ہیں, مطلب وہ تو ہر جلسے میں کہتے ہیں. میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا, میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں. اگر میں یہاں پر بیسک میرا یہ ہے والا ساتھی بیٹھا ہو تو میں اس کو کہہ دوں تھوڑا سا محسوس کروں گا. لیکن وہ لوگ جو کاز لیگ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں, ان کے سر پہ تو 35,000 انوسنٹ پیپل لوگوں کا خون سوار ہے. بھگٹی کا قتل ان پہ ہے, بے نظیر کا قتل ان پہ ہے. کیسے اپنے آپ کو صاف کریں گے اس سے؟ یعنی کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیسے یہ لوگ کریں گے, یہ پرویز مشرف سے اپنا دامن کیسے چھڑائیں گے؟ پرویز خٹک صاحب, مسعود خٹک صاحب جو کل تک پیپلز پارٹی کے گن گاتے تھے, آج یہ پیپلز پارٹی کے لتے لے رہے ہیں. یہ مجھے اس قسم کی دوہری سیاست آج تک سمجھ نہیں آئی. خدا ان کو اس سے مطلب. خٹک صاحب سے ایک سوال پوچھ لیتی ہوں. اچھا, جنرل پاشا کو وزیر اعظم سے پوچھ کے جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا؟ میں نے, میرا خیال ہے شاید آپ سے زیادہ بھی دیکھا ہوگا سیاست میں بھی اور چیزوں میں بھی. پلیز ڈونٹ سے تھنگز لائک دیٹ. پی ٹی آئی از اے پولیٹیکل پارٹی, ریالٹی ان پاکستان, اور اب دونوں یہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنی خیر منائیں سیاسی میں. آپ کی جو آپ کی پچھلے 1 مہینے تک جھولوں کی کیا بات ہے, وہ آپ سب کے سامنے جو آپ نے آئی ٹی کے چیف کی طرف. اچھا, میں اپنے میرے شو کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, میں گزارش کروں گی. نہیں, آپ
میرے شو کا ٹائم ختم ہو گیا. میں شکریہ ادا کروں گی شیخ روہیل اصغر صاحب کا, انصار عباسی صاحب کا, تسنیم قریشی صاحب کا اور مسعود شریف خٹک صاحب کا. جمہوری نظام کی سب فیور میں ہے, سب اس کو سپورٹ کریں, اور پیپلز پارٹی بہت خوش قسمت جماعت ہے کیونکہ تمام پارٹیز ایک پلیٹ فارم پہ جمع اور جمہوریت کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں, اور کوئی بھی آمریت کے یا فوج آنے کے یا مارشل لا لگانے کے ساتھ نہیں ہے. لیکن یہاں پر صرف ان کا طریقہ حکومت پر کوشچن اٹھایا جا رہا ہے کہ آیا وہ عوام کو ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں. گیس کا بحران آپ کے سامنے ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ آپ کے سامنے ہے, فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں. آپ کو میرا شو کیسے لگا آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں کب تک @dawnnews.tv. کل تک کے لیے اللہ حافظ.